السلام علیکم، میں ہوں غوث سیوانی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، روحانیت کا ماحول ہے، تلاوت، قرآن، نماز اور تسبیح میں روزہ دار مصروف ہیں۔ مگر روزہ کا فائدہ صرف روحانی پاکیزگی نہیں بلکہ یہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ المعجم الاوسط کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، سومو تصحوا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ جہاں روزہ روح کی غذا ہے، اسی طرح یہ جسمانی صحت کے لیے بھی کسی آب حیات سے کم نہیں ہے۔ حالانکہ روزہ تو اللہ کے حکم کی بجاوری میں رکھا جاتا ہے، مگر جسمانی صحت میں سدھار ایک ایڈیشنل فائدہ ہے۔ روزہ میں کھانا پینا چھوڑا نہیں جاتا ہے بلکہ کھانے پینے کے اوقات میں وقفہ بڑھا دیا جاتا ہے، ڈیوریشن بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانے کے 2 اوقات میں 14-15 گھنٹے کا وقفہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدن کے وہ اندرونی اعضاء جو کھانے کو ہضم کرنے کا کام کرتے ہیں، انہیں آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ معدے کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم درست ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے سبب روزہ میں شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر جگہ پر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ آج کل ہارٹ اٹیک سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس کے شکار صرف بوڑھے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ جوان بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آج کل ڈپریشن کے سبب بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مگر رمضان میں روحانی ماحول ہونے کی وجہ سے ڈپریشن جیسے نفسیاتی امراض میں کمی آتی ہے۔ روحانیت کے زیر اثر آنے کی وجہ سے ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آدمی برے خیالات سے دور رہتا ہے اور ذہن صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور کی طرز زندگی نے جن مسائل میں اضافہ کیا ہے ان میں ایک موٹاپا بھی ہے۔ روزہ رکھنے کے سبب جسم سے اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں روزہ کے سبب جسم کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی بدن کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ میں ایک تحقیقی رپورٹ کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روزہ سے جین میں تبدیلی ہوتی ہے اور IGF-1 نامی ہارمون کی نشو و نما میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بڑھاپے میں کمی آ جاتی ہے اور بڑھاپے سے متعلق بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر والٹر لونگو کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے IGF-1 کی سطح میں کمی آتی ہے اور جسم مرمت موڈ میں آ جاتا ہے اور مرمت کرنے والے کئی جین جسم میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا زیادہ مفید ہے، لیکن مائیکل موزلی کا کہنا ہے کہ یہ عملی نہیں بلکہ ایک ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا زیادہ قابل عمل ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکاگو میں ایلونوائے یونیورسٹی کی ڈاکٹر کرسٹا ویراڈی نے 2 قسم کے موٹے مریضوں پر 1 دن کے بعد 1 دن روزے کا فارمولہ آزمایا۔ اس کے بعد انہوں نے پایا کہ روزہ رکھنے کے سبب دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال روزہ کے فائدوں کو دنیا نے ہزاروں سال قبل محسوس کر لیا تھا۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کے سبھی مذاہب میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ روزہ صرف مسلمان نہیں رکھتے بلکہ ہندو بھی رکھتے ہیں اپواس کی شکل میں، ان کے ہاں بھی روزہ کا تصور موجود ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی روزہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو سبھی مذاہب میں روزہ کا تصور پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت سے طبی فائدے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو روحانی فائدے ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں۔ اس لیے فی الحال ہمیں یہیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔